نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم قربانی کے مسائل کے حوالے سے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کتنی مالیت ہوگی تو قربانی واجب ہوگی، اور قربانی کا جانور کس عمر میں قربان کیا جائے گا، اور اس کا اگر دودھ خشک ہو گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور بھینس کی قربانی ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کتنی مالیت ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور قربانی واجب ہونے کا نصاب کیا ہے، اور صرف جو قربانی ہے مردوں پر واجب ہے، کیا عورتیں قربانی کریں گی کہ نہیں کریں گی۔ جس شخص کی ملکیت میں جس شخص کے پاس 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا ہو، یا سونا چاندی نصاب سے کم ہو لیکن جس قدر ہے اس کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، اور یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، یعنی وہ چیزیں جس کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ رہائش کا، خانداری، اور کہ وہ سامان جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، سواری اور پہنے کپڑے وغیرہ ضروریات زندگی ہو۔ اور ایک مسئلہ جو ذہن میں بالکل طور پہ غلط انسان سوچتا ہے کہ قربانی صرف مرد پر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے۔ عورت اگر صاحب نصاب ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے پر قربانی واجب نہیں ہے، صرف مرد ہی قربانی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، اور یہ مسئلہ نہایت ترین غلط ہے۔ جس طرح عورتوں پر اگر شرائط پائی جائیں گی قربانی واجب ہونے کی تو وہ قربانی کریں گی، جس طرح مردوں پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب بیان کرتے ہیں علامہ ابو بکر بن مسعود قصافی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں قربانی میں مالداری کا اعتبار ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں اس کے پاس 200 درہم ہوں جو 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار جو 7.5 تولہ سونا ہوں، اور رہائش خانہ داری کے سامان، کپڑے، خادم، گھوڑا، ہتھیار اور وہ اشیاء جن کے بغیر گزارا نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی قیمت کو پہنچی ہو، اور یہی صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے جانور خرید کر اپنے علاقے میں لایا تو وہ ایک آدمی کو پسند آ گیا، وہ کہتا ہے کہ جانور مجھے بیچ دو اور اپنے لیے دوسرا جانور خرید لو، اور اس آدمی کو جانور بیچنے سے ہمیں نفع بھی مل رہا ہے، کیا ہم وہ جانور اسے بیچ سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ جو غنی ہے، جو مالدار ہے، اس نے قربانی کی نیت کی اور جو جانور خریدا، اگر وہ اسے بیچتا ہے تو اس کی قیمت میں سے کچھ رقم کم کر کے بقیہ کا دوسرا جانور خرید لیتا ہے، تو بیچنا ناجائز اور یہ گناہ گار اور اس پر توبہ لازم ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے جانور خریدا، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ کا اس نے خریدا اور اس نے 1.5 لاکھ کا ہی بیچ دیا، اور وہ جو دوسرا جانور لے کے آئے وہ 1 لاکھ کا لے کے آئے، جو بقیہ جو پیسے ہیں اس کو اس پر صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور بیچنا ناجائز اور گناہ گار ہوگا وہ شخص۔ ہاں، وہ اگر شخص اس لیے بیچتا ہے کہ اس کی مثل دوسرا جانور لانا چاہتا ہے تو بیچنا مکروہ تحریم و گناہ ہے۔ ہاں، اگر اس سے بہتر جانور لانا چاہتا ہے، اگر وہ کم موٹا تھا اور وہ اس سے زیادہ موٹا لے کے آنا چاہتا ہے تو بیچنا اس کے لیے جائز ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی ہو جائے گی، اور جو شخص بھینس کی قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور جو اس میں حصہ ملاتے ہیں بھینس کی قربانی میں، یعنی کہ جو کٹا ہوتا ہے کالے کلر کا، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور جنہوں نے حصہ ملایا ان کی قربانی ہوگی کہ ضائع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھا جائے کہ جو بھینس اور جو گائیں ہیں ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ بھینس اور بھینسی کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ گائیں کی ایک قسم ہے، اور گائیں کی قربانی احادیث میں مذکور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی میں گائیں 7 افراد کی طرف سے کفایت کرتی ہے، یعنی کہ اس میں 7 حصے ملائے جاتے ہیں، 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں 7 حصے ملا سکتے ہیں، اور 7 حصے سے زیادہ کی قربانی نہیں ہوگی۔ سنن ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، اور روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی میں گائیں 7 کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے کافی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے وضاحت طور پر پتہ چل گیا کہ گائیں میں اور اونٹ میں صرف 7 حصے ملائے جائیں گے، اس سے زیادہ حصے نہیں ملائے جائیں گے۔ بھینس اور بھینسا گائیں کے جنس میں داخل ہیں، اور علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود القسانی الحنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں،
قربانی کے جانوروں کی جنس تو اس کا 3 جنسوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ بکری، اونٹ یا گائے، اور ہر جنس میں اس کی نوع، نر اور مادہ اور خصی اور غیر خصی سب شامل ہیں، کیونکہ جنس کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔ اور بھیڑ جو ہے یہ بکری کی قسم ہے اور بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ اس دلیل کی بنا پر انہیں یعنی بھیڑ، بکری، بھینس کو زکوٰۃ کے معاملے میں بکری اور گائے کے ساتھ بھی شمار کیا جاتا ہے۔